لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين ولا ندعم على آدابهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانیان مجلس کے مرحومین اور تمام مومنین اور مومنات کے مرحومین کی خدمت کریں. ایک مرتبہ اپنی سلامتی کے لیے اور تمام مومنین اور مومنات کی سلامتی کے لیے بابات بلند صلوات پڑھیں. طبیعت ذرا ناساز ہے تھوڑے، اس اعتبار سے اس طریقے سے آواز پہنچے گی، اس طریقے سے پہنچے گی، آپ سماعت فرمائیں. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ بے شک دولت اولاد یہ دنیا کی زینت ہے. زینت الحیات الدنیا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ آخرت کی کچھ زینت نہیں ہے، یہ دنیا کی زینت ہے. کیونکہ خود خدا کہہ رہا ہے جو مال ہے اور جو اولاد ہے یہ دنیا کی زینت ہے، لیکن آخرت کی زینت ہے والباقیات الصالحات عند ربک ثوابا خیرا. اور آخرت کی زندگی میں جو کام آنے والی چیزیں ہیں، جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں، وہ نیک عمل ہے. وخیر عملا، اور وہ عمل جو آپ نے کر دیا ہے، اچھا کیا ہے، وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا. اب چونکہ آج کی مجلس کی مناسبت مرحومین کے سلسلے میں، تو 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. میں کچھ حدیث اور کچھ روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. آپ صرف حدیث اور روایت کو اپنے ذہن میں رکھیے، باقی وہ باتیں جو میری اپنی ہوگی، جو میرا مطالعہ ہوگا، آپ اس کو چھوڑ دیجیے. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ اس کو بھی رکھیے. کیوں؟ کیونکہ ممکن ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید یہ تو ہمارے درمیان رہتے ہیں، ہم سے تعلقات اچھے ہیں، ان کی باتیں سن کر کیا فائدہ. تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ چیزیں یاد رکھیں جو صرف حدیث اور روایات ہیں. جب قرآن مجید میں خدا نے ارشاد فرما دیا، دیکھو کہ جس چیز کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، جو چیز کے پیچھے تم جدوجہد کر رہے ہو، جس پہ پوری زندگی نچھاور کر دے رہے ہو، صرف دنیا کی ایک زینت ہے. وَإِلَّا آخرت کی زینت کا اگر توشہ تم نے تیار نہیں کیا اور آخرت میں تم اگر خالی ہاتھ آئے تو یاد رکھنا بہت سخت عذاب. کیوں؟ کیونکہ دنیا ایک امتحان کا ہے، ایک گزرگاہ ہے، یہ ایک سفر ہے. ایک وہ سفر ہے جو ممکن ہے کہ بعض جگہوں پر جا کے رک جائے. ہر ایک انسان کا ایک سفر ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. زندگانی یہ دنیا ایک سفر ہے،
اور یہ کسی حد میں جا کے رک جائے گا، کسی موقع پر جا کے رک جائے گا، اس کے بعد کا کوئی سفر نہیں ہے. اور وہ حد ممکن ہے کہ 60 سال ہو، 70 سال ہو، 20 سال ہو، 30 سال ہو، 40 سال ہو. ابھی ممکن ہے جو ماحول اور جو حالات چل رہے ہیں، جتنی بیماریاں دنیا میں پھیلی ہوئی، بچہ پیدا ہو رہا مر جا رہا، تو آپ کہیں گے پروردگارا اس بچے کی کیا خطا تھی، پیدا ہوا نہیں، دنیا دیکھا نہیں، کس نے تو نے بلا لیا. دیکھیے موت تو حیات یقیناً خدا کے ہاتھ میں، لیکن اللہ صرف روح قبض کروا دیتا ہے. جب آپ کی موت آنے والی رہے گی نا، سمجھیے گا، بڑی دقیق باریکی بینی ہے، تھوڑا آپ کو غور چاہیے، مطالعہ چاہیے. جب آپ کا وقت معین ختم ہو جائے گا، روح پرواز ہو جائے گی. آپ جہاں کھڑے تھے وہیں گر جائیں گے، جہاں بیٹھے تھے وہیں گر جائیں گے، سو رہے تھے دوبارہ نہیں اٹھیں گے. لیکن یہ جو انسان اس دنیا میں آ رہا ہے اور آنے کے بعد مر جا رہا ہے، یہ انسانوں کا خود ایک سازش رچا ہوا ہے. جس طریقے سے دنیا میں پولوشن پھیلا ہوا ہے، جس طریقے سے بیماریاں پھیلی ہوئی ہے، وہ ایک انسان کو جینے نہیں دے رہا. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ لوگ 100 سال جی جاتے تھے، چونکہ غذا اچھی تھی، کھانا پینا اچھا تھا، ہر چیز جو خالص ملتی تھی، ملاوٹ نہیں ہوتا تھا. آج یہ کسی چیز کے سلسلے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز اچھی ہے، تو یہ بالکل خالص ہے اور بالکل پاک ہے، کوئی ملاوٹ ہے کسی چیز کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے. دنیا کا کوئی ایسا سائنٹسٹ یا کون ایسا ریسرچر اس دنیا میں آ کے کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں وہ بالکل خالص ہے، کیونکہ کوئی چیز خالص بچی نہیں ہے. اس میں ملاوٹ خدا نے نہیں کیا، آپ نے کیا. لہذا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس دنیا میں بچہ آ رہا ہے تو وہ اپنے موت خود مر جا رہا ہے، اور اس کے ذمہ دار خود آپ ہی ہیں، خدا بند عالم نہیں ہے. صلوات علی محمد. لیکن پھر بھی اللہ نے کہا کہ یہ زینت حیات ہے، اور تمہاری زندگی کے لیے تم بس ایک خوبصورت چیز ہے جو شاید چیزیں ختم ہو جاتی، چیز ہمیشہ باقی نہیں رہتی. ایک شے ہمیشہ فنا ہو جاتی، وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ چیز باقی نہیں رہتی. اور اگر کوئی چیز تمہارے لیے باقی رہے گی تو خود خداوند عالم فرماتا والباقیات الصالحات عند ربک، جو چیز خدا کے نزدیک باقی رہے گی وہ کیا ہے؟ خیرن ثوابا وخیرن عملا. جو نیک عمل آپ انجام دے رہے ہیں وہی خدا کے درمیان باقی رہے گا، خدا کے پاس وہی چیزیں باقی رہے گی، اس کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. لہذا موت اتنی تکلیف دہ ہے، موت اتنی دقت اور اتنی پریشانی والی چیز ہے کہ جب سلمان نے اس کیفیت کو سنا تو تڑپ کے رہے اور نبی کی بارگاہ میں آئے، کہتے یا نبی اللہ، میں اپنے موت کی کیفیت جاننا چاہتا ہوں. کیونکہ سلمان کو معلوم ہے اور وہ دعا بھی معلوم ہے جو مولا کائنات رات کی تاریکی میں خانہ کعبہ میں گڑ گڑا کر فرما رہے. اور بارہا کسی نے پوچھا یا علی آخرت کیا چیز ہے، تو مولا کائنات رونے لگتے تھے. فرماتے علی کی زندگی بہت طویل ہے، بہت مختصر ہے، لیکن سفر بڑا طویل ہے اور عبادت بہت زیادہ طویل. لہذا یہ جملے جو مولا کائنات کے ہیں یہ بہت اہم ہے، یاد رکھیے گا. مولا کائنات فرماتے علی کی زندگی بہت کم ہے، اس میں دو چیزیں زیادہ ہے، علی کا سفر بہت زیادہ ہے اور علی کی عبادتیں زیادہ ہے، زندگی بہت کم. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ جو ایک ایک وقت میں ایک ایک درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک وقت میں 1000 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں ایک ایک دن میں، یعنی مولا کائنات فرماتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے اس آخرت کی زندگی کے ساتھ. اس کے معنی یہ ہے کہ آخرت کی زندگی بڑا ٹف ہے، بڑا ڈیفیکلٹ ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے. آپ اگر اس حقیقت کو سمجھ جائیں گے تو یقیناً انسان کی روح ایسے ہی کانپ جائے گی. آیت اللہ دستِ غیب شرازِ قرآن کبیرہ میں کہتے ہیں کہ اگر موت کی کیفیت کا تم اندازہ لگا لو تو موت سے ایسے بھاگو گے کہ جیسے انسان ایک وحشی اور ایک درندے سے بھاگتا ہے. اور یاد رکھو آپ موت سے فرار نہیں ہو سکتے. جس قلعے میں جس گفے میں آپ رہیں گے موت آپ کو ڈھونڈ لے. میں اسی پہ ایک مثال یاد آ گئی، میں بعد میں مثال دوں گا، لیکن اس سے پہلے بات ہے آپ کی خدمت میں پہنچوں. دنیا کے جس کونے میں چلے جائیے موت آنی رہے گی تو یقیناً آئے گی. چونکہ سلمان کو یہ آیت مل گئی اور سلمان کہتے تھے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ موت کا مزہ کیسا ہے کہ جو ہر ایک انسان چکھے گئے. چونکہ انسان ایک خواہشات سے بنا ہوا اور جس چیز کے بارے میں نہیں جانتا اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتا ہے.
مولا فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے بے حس بھی ہے اور خاص کر کے جو ہے بہت چاہ رکھتا ہے کسی چیز میں. اب مثال دی مولا کائنات، ایک دروازے میں پیچھے کوئی چیز اگر آپ نے کسی انسان سے کہہ دیا کہ فلاں چیز فلاں دروازے کے پیچھے ہے، لیکن اس کی علامت بالکل صحیح طریقے سے آپ نے ظاہر نہیں کی، تو انسان کشمکش میں رہتا ہے، کوشش میں رہتا ہے کہ کاش دروازہ کھلے اور میں اس حقیقت تک پہنچ جاؤں کہ کیا ہے اس دروازے کے پیچھے. یاد ہے انسان کے بارے میں وہ لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، بس انسان یہ ہے بے صبرہ ہے. اگر وہ اس کے بارے میں نہیں جانتا ہے تو اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ موت کا مزہ کیسا ہے اور کون لوگ اس کو چکیں گے؟ اس کے بعد رسول خدا نے پوری وضاحت کیا، اگر میں واقعہ آپ کی خدمت میں صحیح طریقے سے پہنچا سکوں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو سلمان، موت کا جو مزہ ہے نا خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور میں آسانی کے ساتھ تمہاری خدمت میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ جو مقام و مرتبہ تمہارا خدا کے نزدیک ہے تو میں چند باتیں تمہاری خدمت میں پیش کر دوں. دیکھو موت کا مزہ بہت تلخ ہے. آپ ایک جملے کو یہاں پر نوٹ کریے. رسول اللہ فرما رہے کہ موت کا مزہ بڑا تلخ ہے. کتاب کا نام ہے الحیات والموت، یعنی الحیات بعد الموت، زندگی اور موت کے بعد کی زندگی کتاب کا نام. رسول اللہ فرماتے ہیں موت کا بڑا یعنی مزہ جو ہے بڑا تلخ ہے اور اس حقیقت تک آپ پہنچ نہیں پائیے گا کہ کتنا تلخ ہے. لیکن چھٹے امام فرماتے ہیں موت منافق کے لیے ایسی ہے کہ ایک ببول کے درخت پر ریشم کے کپڑے کو پھنسا کر کھینچ دیا جائے تو وہ جو ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اتنی شدت کے ساتھ روح نکلتی. لیکن مومن کی موت کے لیے جو پوچھا گیا کہ مومن کے موت کی کیفیت کا کیا ہوگا، تو خود چھٹے امام نے فرمایا کہ خوشبو جو پھولوں سے نکل جاتی ہے جس طریقے سے مومن کی موت ویسے ہو جاتی ہے. لیکن یہ جملہ یاد رکھے گا، مومن کی موت نکل ایسے رہی ہے کہ جیسی خوشبو نکل جاتی ہے پھول سے. ٹھیک ہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا، میں آگے بتاؤں گا اس کے بعد. رسول اللہ نے فرمایا بڑا سخت ہے اور اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، اتنا زیادہ تلخ. لیکن خدا قسم جناب قاسم کو سلام کر دوں، اگر وہ شخصیت کربلا کے میدان میں موت کا مزہ نہ بتاتی تو شاید شیان علی کو مزہ پتہ نہ چلتا. ایک صلوات علی محمد جو چیز دنیا میں پوشیدہ تھی کربلا کے میدان میں جناب قاسم نے اس کو ظاہر کر دیا. دنیا کے کسی سائنس میں یا کسی بڑے سے بڑے انسان میں، بڑی سی بڑی شخصیت میں اتنی طاقت اور استطاعت یا اتنا مطالعہ ان کا نہیں ہے کہ وہ موت کی حقیقت کو سمجھ سکے. لیکن ایک 13 سال کے بچے نے بتا دیا کہ موت کی حقیقت. اب جناب رسول خدا وہ کہتے ہیں کہ دیکھو موت تک تم پہنچ نہیں سکتے، لیکن موت بڑا سخت ہے. لیکن سلمان تم سمجھنا کہ تمہاری موت کب آنے والی ہے، تو میں علامت بتا دے رہا ہوں. علامت کیا ہے؟ کہنا جب تم کو لگے کہ تمہاری وقت آخر منزل ہے تو تم قبرستان چلے جانا، وہاں جا کے کسی مرحومین یا مردے کو سلام کرنا. اگر جواب سلام آئے تو سمجھ جانا تمہارا آخری وقت ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ جناب سلمان جو ہے ربضہ چلے گئے، پھر وہاں سے مولا کائنات کا دور آیا، رسول اللہ کا دور گزر گیا، یہاں تک کہ عالم یہ ہوا کہ گورنر تھے اور وہاں پر جو ہے بیمار پڑ گئے. تو اب اسبغ ابن نباتہ جو بہت مشہور ہے اور مولا کائنات کے خاص چاہنے والوں میں یہ وہی اسبغ ہے کہ جب وقت آخر مولا کائنات کے پاس پہنچے تو دروازے کے پاس بیٹھے رہے، اور بیٹھنے کے بعد جب لوگوں کو کہا کہ بھائی آپ چلے جائیں، امام حسن نے کہا آپ چلے جائیے گا، بابا کی وہ کیفیت نہیں کہ وہ آپ سے ملاقات کر سکے. اسبغ نہیں گئے، اسبغ نہیں. دروازہ کھولا، کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، امام حسن نے دروازہ کھولا، کہا کہ اسبغ تم نے اپنے امام کا حکم نہیں مانا. کہا مولا خدا قسم میں فنا ہو جاؤں آپ کا حکم سن کر، میں مر جاؤں آپ کے حکم پر، میری جو رات کہ میں آپ کا حکم نہ مانوں. کہا پھر گئے کیوں نہیں؟ کہا پیروں نے اجازت نہیں دیا کہ قدم بڑھا سکے، کیونکہ مولا کی کیفیت دیکھی نہیں جا رہی. مولا نے جب اسبغ کا نام سنا، بلایا، کچھ وصیتیں کی ہیں اسبغ سے، تو انشاءاللہ پھر کسی اور مقام پہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. اسبغ ابن نباتہ کو جناب سلمان کہتے ہیں اسبغ مجھے اب چل پھر نہیں پا رہے ہیں جناب سلمان، اور بالکل کمزوری علاقہ ایک دم بالکل بے کسی اور بالکل طاری ہے ان کے اوپر، اب چل نہیں سکتے. کہا کہ اسبغ مجھے اٹھا کر قبرستان لے کے چلو. قبرستان گئے. ایک طویل واقعہ اگر میں مختصر کرتا ہوں، قبرستان گئے، سلام کیا، 3 مرتبہ سلام کیا کہ اچانک ایک قبرستان کے بیچ سے ایک مردے یعنی قبر شگاف ہوا، ایک آواز ہے کہ وعلیکم السلام یا سلمان ہے.
جب جناب سلمان نے یہ جواب سنا تو اب سمجھ گئے کہ الحمدللہ میرا آخری وقت ہے جو رسول نے پیشن گوئی کی تھی. اب یہاں پر رک کے ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کروں. عام طور سے جب لوگوں کو علم ہو جائے کہ تم مرنے والے ہو تو عالم کیا ہوتا ہے؟ بھاگنے لگتا ہے. کہاں نیک عمل ہے, کہاں جاؤں, کیا کروں, کیسے بچوں کہ اس موت سے بچ جاؤں, کیونکہ موت سے ملاقات کرنے کی حاجت کوئی نہیں کرتا. یہ اور بات ہے کہ ہم اپنے دل میں موت کی تمنا لے کے پھرتے ہیں, کیونکہ موت کو کربلا میں امام حسین نے حقیر بنا. اور کسی شاعر نے بہت اچھا جملہ کہا تھا کہ موت تو صرف ایک بہانہ ہے ملاقات علی سے, ہم مرتے ہی اس لیے ہے تاکہ علی سے قبر میں ملاقات ہو جائے. صلوات علی محمد وَإِلَّا موت سے کون فرار رہا کرے گا, موت سے کون بھاگتا ہے؟ ہم کو تو یہ تو سبب ہے, یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی. وَإِلَّا قبر میں تو جس کے مولا کائنات آ جائے قبر کا عالم کیا. اب بہت جلدی جلدی سنیے کہ سلمان پہنچے اور سلام کرتے ہیں, اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ بھائی تم نے میرے سلام کا جواب دیا اور تمہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں. کہا سلمان تمہاری فضیلت کے چرچے آسمانوں کی بلندی میں ہوتے ہیں. کون ہے یہ؟ سلمان. تمہاری فضیلت کے چرچے آسمان کی بلندیوں میں ہوتے ہیں, مجالی نہیں کہ تم کسی کو سلام کرو اور وہاں سے جواب سلام نہ, ممکن ہی نہیں. کہا پھر حکم ملا مجھے کہ تمہارے سلام کا جواب اور تمہیں تمہاری موت سے آگاہ کرو. اب جناب سلمان بیٹھے, چارپائی رکھ دی گئی, سلمان بیٹھے ہیں, سبق ابن نباتہ کھڑے ہیں, کچھ مومنین اگل بغل کھڑے ہیں. جو کتاب میں لکھا ہے بس میں وہ کیفیت بیان نہیں کر سکتا. کچھ مومنین کھڑے ہیں, سلمان ایک قبر سے ایک مردہ سے گفتگو کرنا. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے اعمال کیسے رہے قبر میں؟ کہا کہ الحمدللہ بہت اچھے. میں نماز پڑھتا تھا, روزہ رکھتا تھا, حج کرتا تھا, زکات کیا, خمس دیا, اور وہ تمام عبادتیں جو اللہ نے مجھے حکم دے رکھا تھا میں نے سب کیا. کہا پھر موت کیسے ہوئی تمہارے میں, یعنی موت کا مزہ کیسے چکھا تم نے؟ کہا کہ سلمان مت پوچھو کہ کیا تکلیف. یہ کون ہے؟ یہ نماز بھی پڑھتا ہے, یہ روزہ بھی رکھتا ہے, یہ حج بھی کیا ہے, اس نے زکات بھی دیا ہے, یہ تمام وہ نیک عمل جو اسلام نے واجب ہے اس نے کیا ہے, لیکن کہتا ہے کہ سلمان موت مت پوچھو. کہا کیوں؟ کہا کہ جب ملکوت موت کو میں نے دیکھا اور جب اس کی کیفیت میں نے دیکھی تو مجھے ایسا لگا کہ اس سے بدتر انسان دنیا میں نے دیکھا ہی نہیں. کہا پھر کہا اس نے میری روح کو جب کھینچا تو مجھے ایسا لگا کہ میں ایک ننھی سی جان اور میرے اوپر کسی نے پہاڑ رکھ دیا. کیفیت کا اندازہ لگائیے کیا. میں جلدی جلدی بہت گہرائی تک نہیں جانا چاہتا, میرے لگتا ہے میرے اوپر لگ رہا کسی نے پہاڑ رکھ دیا. کہا کہ اتنی شدت کے ساتھ میری روح نکلی ہے. ابھی میں نے حدیث آپ کو کیا سنائی تھی, موت مومن سے ایسے یعنی روح ایسے نکل جاتی ہے جسم سے جیسے پھول نکل جاتا ہے. اب یہاں پر یہ جملہ سمجھیے, موت ویسے ہی ہے مومن کے لیے کہ جیسے روح نکل یعنی پھول کی خوشبو نکل جا رہی ہے, یہ حقیقی مومن کے لیے ہے. اور یہ جو لمحہ آ رہا ہے مومن کے لیے یہ حقیقی مومن کے لیے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ حقیقی مومن میں ہم شامل ہے یا نہیں ہے, کیونکہ لفظ مومن کا اگر اطلاق کسی پر کیا جائے تو ہر ایک عزادار پر اطلاق ہو جائے. اب وہ خدا کے نزدیک وہ جو مومن ہے, کیونکہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون. کون لوگ کامیاب ہیں؟ وہ لوگ جو خیرات دے رہے ہیں, غیب پر ایمان رکھ رہے ہیں, صدقہ دیتے ہیں, خیرات دیتے ہیں, یہ سب آپ کرتے ہیں الحمدللہ. اور یہ وہ شخص بھی کرتا تھا جو سلمان سے گفتگو کر رہا تھا. لیکن سلمان مت پوچھو کیا کہتا. کہا جب میرے وارث مجھے غسل دے رہے تھے تو میں چیخ رہا تھا کہ مجھے غسل مت دو. مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے اوپر تیزاب ڈال دیا جا رہا ہے, وہ کیفیت میں پیش کر رہا ہے. اب یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں سلمان سے. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ جب فرشتے آ کر چلے گئے اور وہ تکلیف جو مجھ پہ ہوئی نا, لگتا ہے کہ ہڈیوں کو چور چور کر دیا گیا, ہڈیاں چور چور ہو گئی. یہ کیفیت مجھ پر صادر ہوئی. اب ایک پورا ایک مکالمہ, ایک پوری باتیں گفتگو ہے, لیکن میں آخری کا جملہ آپ کی خدمت میں. سلمان پوچھتا اچھا یہ بتا, اتنے اعمال نیک تھے تیرے, اتنا اچھا عمل کرتا تھا, مولا کی محبت میں مرا, تمام اعمال کرتا تھا, روزہ رکھتا تھا, زکات دیتا تھا, خمس کرتا تھا, ہر ایک اعمال تو نے انجام دیا, لیکن یہ مشکلات کیوں, یہ تکلیفیں کیوں, یہ اتنی شدت اور یہ مشکلات تو نے قبر میں کیسے فیس کی اور کیوں, کس سبب سے؟ کہتا ہے کہ
3 عمل تھے جس کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی، اور وہ 3 عمل کیا تھا؟ کہتا ہے کہ 3 عمل میں جو لکھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں موجود، بہت سے اعمال ہوں گے لیکن جو میں پڑھ کے آیا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ کہتا ہے کہ 3 عمل جو قبر میں بہت زیادہ سوال کیا، کہتا ہے ایک چیز نماز۔ کہا نماز کے لیے جو سزا مجھے دی گئی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی میں نماز کو ہلکا سمجھ لیتا اور یہ کہہ کر نماز کو ٹال دیتا تھا کہ پہلے یہ کام نپٹا دوں گا اس کے بعد نماز کر لوں گا۔ کہا نماز کے وقت اور نماز کا جب وقت آیا تو بڑی شدت کے ساتھ مجھ سے سوال کیا، میں جواب دینے میں لڑکھڑا رہا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ پوچھ کر گئے تو مجھے ایسا لگا کہ میرے جسم کو مموڑ دیا گیا ہے اور اس طریقے سے لپٹا دیا گیا ہے جیسے سوئی میں دھاگا پرویا جاتا ہے۔ سوئی کے سوراخ کی کیفیت کیا ہے اور دھاگے کی کیفیت کیا ہے؟ کہتا کہ میرے جسم کو اتنا موڑا گیا ہے کہ میں سوئی کے دھاگے کی طرح ہو گیا اور مجھے کسی چیز سے پرویا جا رہا ہے۔ آپ اس کیفیت کو کیسے سمجھیں گے مجھے نہیں معلوم۔ اور کہتا ہے پھر دوسرا، تو کہتا ہے دوسرا زکوٰۃ کے سلسلے میں بڑا سوال ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ ہی روزوں کے بارے میں بڑا سوال ہوتا ہے کہ میں نے گرمیوں میں کتنے روزے رکھے، میں نے اپنے روزے صحیح سے رکھے یا نہیں رکھے، اس کے بارے میں بڑے سوال کیا۔ کہا کہ جب اس کے بارے میں پوچھ کر گئے اور میں جواب نہیں دے پایا تو مجھے اتنی شدت کے ساتھ مارا کہ مجھے ایسا لگا کہ اب میرا جسم 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ جب جواب نہیں دے پایا، یہ کون مر رہا ہے؟ یہ وہ مرا ہے کہ جو محبت علی دل میں لے کے مرا۔ اسی لیے جب چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا آپ تو ہیں، شفاعت تو ہماری ہو جائے گی، امام نے رو کر جواب دیا ہے کہ تم صرف اپنے برزخ کو سنبھال لو، شفاعت میں سنبھال لو۔ اس کے معنی یہ کہ برزخ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ مولا کائنات سے پوچھا یا علی جس دنیا کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں اس دنیا کو آپ نے دیکھا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں وہ دنیا کے بارے میں تم تصور نہیں کر سکتے اور تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ دنیا کیسی دنیا۔ اس کے معنی یہ کہ وہ دنیا بڑا ٹف ہے اور بہت تکلیف دہ دنیا ہے، نہیں معلوم کہ وہاں کون کیسے کس طریقے سے گزرے گا۔ ابھی میں ایک بات اگر بیان کر پاؤں گا آپ کی خدمت میں تو بات کروں گا، لیکن جلدی اس کو مکمل۔ آخری کا اتنی مشکلات جب میں فیس کر رہا تھا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو جا کے آسانی دو، سہولت دو، آرام دو۔ کہا یہ آرام کس، سلمان کہہ رہے ہیں یہ آرام کس اعمال میں ملا؟ کہا کہ یہ اعمال اس آرام میں ملا کہ جو دنیا میں خیرات کرتا تھا پوشیدہ طور پہ، قبر میں مجھے وہی کام آئے۔ وہ خیرات جو دنیا میں پوشیدہ طور پہ کرتا تھا قبر میں صرف وہی کام آیا، اس کے علاوہ کچھ کام نہیں۔ اذان محترم رک کر بہت سی باتیں ہو سکتی، میں نے کہا تھا نا آپ صرف حدیث اور روایت کو سنیں، رک کر جملہ کہہ رہا ہوں لیکن اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو سمجھ جائیے۔ آج وہ مومنین جو ہسکا ہسکی میں مجلس رکھتے، مجلس کرنا کوئی عیب نہیں ہے، رش کر کے مجلس کریے۔ اچھا تم نے بریانی تقسیم کیا، میں ڈبل بریانی تقسیم کروں گا، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن حسد میں مجلس نہ کریں، بغض میں مجلس نہ کریے، دوسروں کو جلانے کے لیے مجلس نہ کریں۔ امام حسین کو یہ مجلس پسند نہیں، امام حسین کو خلوص پسند ہے، امام حسین کے محبت میں کم یعنی چاہنے والوں میں کمی نہیں تھی۔ کربلا میں اگر امام حسین جعفر جن سے صرف کہہ دیتے کہ تم میرے ساتھ رہو تو کربلا واقع نہ ہوتا۔ مدینے سے جب نکل رہے تھے تو مدینے کو حکم دیتے تو پورا مدینہ امام کے تابع میں تھا، پورا مدینہ امام کے ساتھ نکل سکتا تھا، لیکن امام یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ میرے ہم مزاج کون لوگ، میرے ہم خیال کون لوگ۔ اور جب امام حسین نے پوری دنیا میں تلاش کیا تو صرف ہم مزاج اور ہم خیال 70 ہی نکلے، 70 سے 72 جو بڑے مشہور ہیں۔ یوں تو غالباً جو روایت ہے 259 یا غالباً 159 کی روایت ہے جو کربلا میں شہید ہوئے، اور جو مشہور زمانہ ہے وہ 72۔ اب سلمان کہتے ہیں کہ کیا کام آیا تمہارے اندر، تو سلمان سے وہ جواب دیتا ہے کہ وہ نیکیاں جو میں نے پوشیدہ طور پہ دنیا میں دی ہیں، بس مجھے وہی کام آیا، اس کے علاوہ کچھ کام نہیں ہے۔ اب جناب سلمان نے اسبغ ابن نباتہ کا چہرہ دیکھا اور جانتے کیا جملہ کہا؟ سلمان اسبغ یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں ولایت علی کتنا ہے؟ تو کہتا ہے سلمان میں اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن اگر علی مجھے حکم دے تو میں اپنے آپ کو قلم کر لوں، یعنی سر قلم کر لوں اگر مجھے علی حکم دے۔ تو اب سلمان کہتے ہیں کہ اسبغ اگر علی کے حکم سے تم اپنا سر قلم کر لو تو صحیح ہے، یہ محبت کی نشانی ہے، لیکن یاد رکھنا قبر میں تیار ہونے سے پہلے یہ تمام عبادتیں دنیا میں انجام دیتے۔ اور یہ تمام واقعہ ہونے کے بعد سلمان نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اسبغ کہتے ہیں سلمان تم نے خدا کا شکر ادا کیوں کیا؟
کہتے کہ جتنی علامتیں اس مردے نے مجھے بتائی الحمدللہ دنیا میں وہ تمام علامتیں میں نے اپنی زندگی میں کی. سلمان کے لیے تو بڑی آسانی تھی. لیکن اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. کیا انسان مرنے کے بعد وہاں رابطے ختم ہو جاتے ہیں, منسلک ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں اور ضرورت مند ہو جاتا ہے, رابطے اور مضبوط ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے مدد دو طریقے سے ہوتی ہے. مدد دو طریقے سے ہوتی ہے. ایک مدد وہ ہے جب آپ کو ضرورت نہیں پڑتی. ابھی فار ایگزامپل میں مثال دوں تاکہ کسی کو برا نہ لگے. ابھی مثلا ظفر بھائی اپنا بیگ لے کر اور جب یہ جانے لگے تو میں نے کہا ظفر بھائی میں اٹھا کے دے دوں آپ کو. آپ کہہ رہے زحمت نہ کریں, میرے پاس ہے الحمدللہ, میں اٹھا لوں گا, ہاتھ ہے, میں اٹھا کے چلا جاؤں, کوئی مسئلہ نہیں. اس مدد کی ان کو ضرورت نہیں تھی, لیکن آپ نے پوچھ لیا, ان کا دل بڑا ہوگا. اور جب بھی یہ کسی مقام پہ آپ کوئی بوجھ لے کر چلیں گے تو وہ کہیں بھی آپ کو دیکھ لیں گے تو وہ کہیں گے ارے مولانا میں اٹھا دوں. بھائی آپ ان سے پوچھیں کہ یہ آپ اتنی زحمت کیوں کرے, تواضع کیوں کرے؟ کہا کہ انہوں نے بھی میری مدد کی تھی, اسی لیے میں آیا ہوں بڑھ کے تاکہ ان کا بوجھ ہلکا کر سکوں. خدا قسم یہ مدد مجازی ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن ایک مدد حقیقی ہے کہ جب مردہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو مدد حقیقت کی ضرورت پڑتی ہے. اب وہ انسان اور زیادہ ضرورت مند ہو جاتا ہے. لہذا اگر آپ نے اس کی مدد نہیں کی تو وہ وہیں سے دیکھتا رہتا ہے اور خدا بند عالم کی بارگاہ میں کہتا رہتا ہے پروردگارا جس طریقے سے اس نے مجھے مرنے کے بعد چھوڑا ہے میں نے بھی اس کو دنیا میں تیاگ دیا اور ترک کر دیا, میں نے بھی اس کو چھوڑ دیا. آپ کی زندگی سنورے گی صرف لوگوں کے دعاؤں سے نہیں سنورے گی. آپ کی زندگی سنورے گی حسن اخلاق کی بنیاد پہ سنورے گی. آپ کو اچھی زندگی جو ملے گی حسن اخلاق کی بنیاد پہ ملے گی, دوسروں کے مدد کرنے کی بنیاد پہ ملے گی. لہذا نیک عمل میں کبھی کوتاہی نہ کریں. اور 10 مجلس پڑھ دی میں نے اسی پر کہ امام کا چاہنے والا وہی ہے کہ جو نیک عمل میں جلدی کرتا ہے بالکل آگے بڑھتا ہے, وہی اگر اس میں اس نے آگے نہیں بڑھا تو وہ شیطان دوسرے کاموں میں مصروف کر دے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اس سے محروم ہو گئے. خدا قسم جب کسی کے اپنا چلا جاتا ہے اس دنیا میں سے وہ سب سے زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے. ایک روایت آپ کو بتا, ہر شب جمعہ ایک فرشتہ قبرستان میں ہوتا ہے, ایک نور کا تھیلا لے کے, یعنی نور کا پلیٹ لے کے, اور وہ اتنا روشن دان ہوتا ہے کہ وہ ہر کسی کے قبر میں اجالا کرتا ہے. ہر کسی کے قبر میں, گناہگار ہو یا نیک عمل کرنے والا, ہر کسی کے قبر میں اجالا کرتا ہے. لیکن یہ اور بات ہے جو گناہگار ہوتے ہیں اس کا اثر اس پر اثر نہیں کرتا, وہ متاثر اس سے نہیں ہوتا لیکن روشنی پھیلتی. تو پورے اہل قبرستان میں جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ حیرت سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے؟ کہا یہ تحفہ ہے. کہا کس کے لیے؟ کہا کونے میں ایک سید زادہ سو رہا ہے اس کے لیے. بھائی کہاں سے آیا؟ خدا نے بھیجا. کہا نہیں, اس کے مرحومین نے سو. کہا یہ کون چیز کا صلہ ہے؟ کہا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ یہ نور کا تشت جو اس کی خدمت میں پیش کروں کیونکہ اس کا چاہنے والے نے دنیا میں کسی پیاسے کو پانی پلایا, اس کی جزا. اب وہ جو اگل بغل میں جو قبرستان میں جو لوگ رہیں گے وہ کہیں گے بھائی تمہارے گھر سے کچھ نہیں آیا. نہیں, میرا بچہ تو کئی سال ہو گیا قبرستان آیا نہیں. وہ کہیں گے بھائی تمہارے گھر سے کوئی نہیں آیا. کہا کبھی کبھی آتے تھے, مرنے کے بعد 2 سال کے بعد تو فراموشی کرتے. وہ کہیں گے بغل والے بھائی کیا ہوا تم؟ کہا کہ لوگ گزرتے تھے پہلے باپ کو سلام کر دیا کرتے تھے, اب تو گھروں میں بھی یاد نہیں کرتے ہیں. جہاں مدد کی سب سے زیادہ ضرورت تھی آپ نے وہ اس مقام کو فراموش کر دیا. جس مرحومین کو آپ سے سب سے, آج کیسے ایسے مرحومین آ گئے, کتنے ایسے مرحومین ہیں کہ جن کے وارث آج اس دنیا میں موجود ہے لیکن وہ اپنے پسماندگان کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے, کوئی نیک عمل انجام نہیں دیتے. ایک روایت ہے اور روایت یہ ہے کہ ایک شخص آتا ہے قبرستان میں اور اگر وہ سلام کر کے گزر جائے تمام قبور کو تو اللہ اس سلام کے صدقے میں اس پر جو عذاب ہو رہا ہو اس میں بھی کمی کر دیتا. ایک سلام کی جزا اللہ نے اتنا بہترین رکھا ہے کہ عذاب میں کمی ہو جاتی ہے. خدا کا ذکر, اگر وہ اپنے مرحومین کے لیے کوئی نیک عمل انجام دے گا تو اس کے مرحومین آرام سے نہیں رہیں گے. باپ اس دنیا سے چلا گیا اور یہ کہ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ وصیت نامہ ضرور تیار کریں. بات آگے تو بیان کرتے ہیں, وصیت نامہ ضرور تیار کریں. ایک سلام پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
امام فرماتے ہیں کہ وصیت نامہ ضرور تیار، اور وہ وصیت نامہ کیا ہے؟ مولا فرماتے اپنے سفر کے سارے امکانات اپنے وصیت نامے پہ لکھو اور اپنے پسماندگان کو دو. بھائی وراثت مت بانٹو. تم نے 20,000 کی مجلس کروا دی، 20,000 کی مجلس میں 10,000 اس کے نام پہ نہیں نکالا کہ بھائی دنیا میں اس نے خمس نہیں دیا تھا، 10,000 اس کو خمس نکال دیتا. میں روایت پڑھ رہا ہوں، خدا قسم میرے جملے نہیں، میں اتروں گا آپ مجھ سے حوالہ مان لیا، اگر یہ لکھا نہ ہو تو میں آپ کا مجرم ہوں. کہتے ہیں کہ 20,000 کی مجلس کر رہے ہو، 10,000 کی مجلس کرو اور 10,000 اس کے نام پہ نکالو اپنے مرحومین کے، کہ بھائی یہ نماز نہیں پڑھا، اس کی نمازیں باقی ہے، اس کے نماز کو پورے کرو. کہا کہ جو چیزیں باقی رہ جاتی ہے وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ جب تک خدا بند عالم اس کو معاف نہ کرے وہ کبھی مٹنے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کی سزا اور جزا آپ کو وہاں پر ملتی. آپ 20,000 کی مجلس کرو، آپ 10,000 اپنے مرحومین کے نام پہ نکال دو کہ بھائی میرے مرحومین کے لیے قرآن پڑھ دینا، اس نے زندگی میں کبھی قرآن نہیں پڑھا. بھائی 10,000 میرے مرحومین کے لیے اجارہ پڑھ دینا، اس کی بہت سی نماز قضا، 1 سال کی نماز پڑھ دینا. کیونکہ سب سے پہلا سوال نماز کے سے کرنا. مرحومین دنیا میں چلے جاتے ہیں، آپ کیا دے دیتے؟ پوری زندگی اس نے آپ کو پال پوس کے بڑا کرنے میں پوری زندگی گوا دیا، یوں کہہ دوں اپنی زندگی کو فنا کر دیا آپ کے لیے. لیکن ایک شعر مجھے یاد آ گیا، اس میں میں اسی کے ذمہ پیش کروں کہ سال بھر میں ہفتے میں یا جمعرات کو، سال بھر میں ہفتے میں یا جمعرات کو زندگی بھر کا صلہ ایک فاتحہ پاتی ہے. زندگی بھر کا صلہ ایک فاتحہ پاتی ہے. جس نے پوری زندگی آپ کو پال پوس کے بڑا کرنے میں گوا دیا، اس کو آپ نے جزا میں صرف ایک سورہ فاتحہ دیا، ایک سورہ فاتحہ. آج وہ سب سے زیادہ ضرورت مند ہے. وہ کہتی ہے بیٹا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہارے دولت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بیٹا اگر میرے لیے کچھ کر سکتے ہو تو اتنا کرو، میری نیابت میں زیارت عاشورہ پڑھ دینا، میری نیابت میں 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ دینا، میں پڑھ نہیں. یہ روایت ہے، خدا قسم. اللہ کہے گا کہ جاؤ اپنے پسماندگان کے خواب میں، فرشتے کو حکم یعنی مرحومین کو حکم دے گا جاؤ اپنے پسماندگان کے خواب میں اور جا کے بشارت دو کہ میرے لیے فلاں عمل انجام دے تو میں بخش دوں گا. آپ کو خدا قسم کو کیا کہوں میں، بعض ایسے بچے باپ کی مجلس کروائی ہے تم نے؟ کہا نہیں 5-6 سال ہو گیا نہیں کروائی. کیوں نہیں کروائی؟ پیسے نہیں. کہا پھر یہ گھر میں فریج ٹی وی الماری یہ وہ سب کہاں سے آیا؟ کہا وہ جیسے جیسے آتا گیا میں خریدتا گیا. کہا اگر تم نے 20,000 کی الماری لے لی تو 2,000 روپے تم نکال دیتے، ایک چھوٹی سی مجلس کروا دیتے. سلام و امام حسین غریب مظلوم. اگر کربلا میں قتل نہ ہوتے تو یہ تحفہ یہ جو آپ کی خدمت میں ہے یہ آپ کے مرحومین تک نہیں پہنچتا. مولا نے کیا اہتمام کر دیا. اور جانے سے پہلے جاتے جاتے ایک جملہ بھی کہا، سجاد جانا میرے شیعوں کو میرا پیغام دیا، میں نے آخری وقت میں ان کو یاد کیا. کون ایسا اتنا زیادہ محبت کرنے والا ہے آپ سے؟ دیکھیے خدا بند عالم نے کہا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ میں 70 نبیوں سے زیادہ آپ پر شفقت کرتا ہوں، آپ پر محبت کرتا ہوں. ماؤں کی مثال دی اس نے، اور ہر جگہ جہاں ماں کا ذکر آیا ہے خدا نے کہا کہ احسان احسان. ماں کے ذکر کے بعد اس کے بعد فرمایا کہ میرے ساتھ ماں کے ساتھ احسان کرنا، اس کے بعد فوراً میرے ساتھ برم بوالدتی ورب یجعلنی جبارا شقیا. جناب عیسیٰ علیہ السلام مقام فقر میں جملہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پروردگارا مجھے ان فرزندوں میں شامل نہ کرنا جو اپنے والدین کے لیے جو ہے شقی ہو چکے. آپ اپنے مرحومین کو یاد نہیں کرتے لیکن آپ کا امام آپ کو یاد کرتا ہے. آپ احسان فراموش ہو سکتے ہیں لیکن آپ کا امام آپ کو فراموش نہیں کر سکتا. اور وہ انسان جو جس کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے نا وہ اپنی مشکلات اور مشکل ہی وقت میں سب سے زیادہ اس کو یاد کرتا ہے. امام نے بھی آپ کو سب سے بڑی مشکل وقت میں آپ کو یاد کیا. شام کا زندان ہے، امام سجاد نماز پڑھ رہے، جناب زینب کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو تڑپ گئے اور قریب جا کر کہتے پھوپھی اماں میں نے ساری زندگی آپ کو اس حالت میں نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا.
آپ نے جناب زینب سے پوچھا ہے بیوی اتنی کمزوری اتنی مشکلات آپ کیوں اٹھا رہی ہیں؟ تو عجب نہیں کہ جواب آپ کو ملے کہ میں تمہارے لیے ہی مشکلات اٹھا رہا ہوں۔ کل کو ایسا نہ ہو کہ تم اس دنیا میں آؤ اور نماز کو فراموش کر بیٹھو۔ میرے اندر تاب نہیں ہے تو میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہوں، تمہارے اندر طاقت ہے تو تم جس طریقے سے چاہنا نماز ضرور پڑھنا لیکن کبھی فراموش نہ کرو۔ امام سجاد سے پوچھے مولا گلے میں خاردار توق ہے، آپ جب رکوع میں جا رہے ہوں گے تو گردن کا سارا وزن آپ پر آ رہا ہو، مولا آپ نماز اس کیفیت میں پڑھ رہے ہیں؟ امام فرماتے کبھی اس نماز کو فراموش مت کرو۔ آپ جناب سکینہ سے پوچھے بی بی آپ ہمیشہ اپنے بابا کو روتی ہیں لیکن جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو آپ کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی، تو جناب سکینہ آپ سے کہیں کہ میں نماز تمہارے لیے پڑھ رہی ہوں تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ جب میرا بابا قتل کیا جا رہا تھا تو اس کا سر سجدے میں تھا، اس نے کبھی نماز کو فراموش نہیں کیا۔ ہار بابے اعظم کیا کیا مصائب آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے۔ روایت کہتی ہے زندان سے رہائی ملی، اربعین ختم ہو گیا، ساری زندگی انسان اس امید پہ جیتا ہے کہ مولا اربعین کا دن آئے تو آپ کے روزے کی زیارت کروں، اربعین کا دن آئے تو آپ سے ملاقات کروں، اربعین گزر کے عزاداروں یہی کہ یہی رہ گئے۔ لوگ کربلا چلے گئے اور کربلا جانے کے بعد واپس آ گئے، کسی نے امام کو سلام کیا، کسی نے امام سے مصافحہ کیا، ہم یہی رہ گئے اور اربعین نہ جا سکے۔ لیکن دل کو چھوٹا مت کریے، اپنے دل کو کبھی چھوٹا مت کریے، اس کی ایک وجہ کیونکہ شہزادی کہتی ہیں تم گھر پہ مجلس تو رکھو، میں وعدہ کرتی ہوں کربلا سے آؤں گی تمہارے لیے، اگر تم نے میرے حسین کو یاد کیا تو میں وعدہ کرتی ہوں قبر چھوڑ کر میں تمہارے مجلس میں آؤں گی۔ اللہ ہار باب اعظم، میں بس بہت آرام سے 2-3 مصرع جملے آپ کی خدمت پیش کروں۔ زندان سے رہائی ملی، سجاد جانے لگے، لیکن جاتے جاتے ایک ننھی سی قبر کو دیکھتے جا رہے ہیں اور کہتے سکینہ زندان سے رہائی مل گئی میری بچی، تم بارہا کہتی تھی کہ ہم وطن کب جائیں گے، لو دیکھو میرے گلے کی ہتکڑی بھی ختم ہو گئی، میرے خاردار توق بھی اتار دیا گیا، سکینہ اب رہائی مل گئی ہے، اب رہائی سے ہم مدینے جائیں گے، لیکن سکینہ مجھے اتنا بتاؤ مدینے جا کر میں کیا کہوں کہ جو امانت میرے بابا نے مجھے دی تھی میں نے اس کو زندان میں چھوڑا۔ اجرکم اللہ۔ ہار باب اعظم زندان سے رہائی ملی، روایت بتاتی ہے جناب سید سجاد جناب زینب کے قریب آئے، آنے کے بعد کہتے پھوپھی اماں ہمیں رہائی مل گئی ہے، اے پھوپھی اماں اب یزید کہتا ہے کہ آپ یا یہیں رہ جائیے یا پھر مدینے چلے جائیے۔ اب جناب زینب تڑپ گئی اور تڑپ کر کہتی ہے اے بیٹا سید سجاد جاؤ یزید سے جا کر کہو کہ میں اپنے بھائی پر گریہ نہ کر سکی ہوں، مجھے ایک محل دے دیا جائے، ایک گھر دے دیا جائے تاکہ ہم اپنے مرحومین کا، ہم اپنے شہید شہداؤں کا ماتم کر سکے۔ ہار باب اعظم ایک گھر دے دیا گیا، جناب زینب نے فرش عزا بچھایا، روایت کے جملے کسی نے ماتم نہیں کیا، ایک بی بی نے کہا واہ حسینہ، اب اتنا گریہ ہوا کہ جناب زینب غش کھا گئی۔ ہار باب اعظم روایت کہتی ہے ایک مرتبہ کوئی بی بی خاموش ہوتی تھی تو ایک بی بی دوسری اٹھتی تھی اور کہتی تھی واہ عباسہ، اب ایک مرتبہ شور گریہ ہوا، لیکن لو عزادارو اب یہ قافلہ کربلا سے چلا، مدینے سے ایک مرتبہ یہ قافلہ زندان سے چلا اور ایک مرتبہ تمام کے تمام لوگوں کو جناب سید سجاد نے سوار کیا۔ اب یہ سواری چلی، اب ایک مرتبہ جناب زینب فرماتی بیٹا سید سجاد ہمیں کربلا کے راستے سے لے کر چلو، بیٹا ہمیں کربلا کے راستے سے لے کے چلو۔ کہا اے پھوپھی اماں کربلا کے راستے سے کیا کریے گا؟ کہا میں اپنے بھائی کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ لو ارباب اعزاں اب یہ قافلہ چلا اور کربلا کے راستے سے چلا، روایت کے جملے ہیں ایک زائر ہے جس کا نام جابر بن عبداللہ الانصاری ہے جو قبر سے لپٹا ہوا ہے، ایک مرتبہ سید سجاد نے دیکھا، آگے بڑھے، بڑے تیزی کے ساتھ آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد کہا اے نانا کے صحابی ارے اس غریب بیٹے کا سلام قبول کرو۔ اب جب اس عالم غربت میں سید سجاد کا سلام کیا، ایک مرتبہ قریب آئے، کہا اے ضعیف تو کون ہے اور مجھے کیسے جانتا ہے؟ کہا اے نانا کے صحابی تم نے مجھے نہیں پہچانا، ارے میں حسین کا بیٹا ہوں، ارے سید سجاد ہوں۔ ایک مرتبہ کہا مولا ارے آپ کی داڑھی سفید ہو گئی، آپ کے بال پک گئے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اے جابر اتنی مصیبتیں مجھ پہ ٹوٹی ہے، ارے میری داڑھی سفید ہو گئی ہے۔
ہاں ارباب اعزا، ایک مرتبہ جابر کو حکم دیا گیا کہ کربلا کے حدود سے باہر نکل جائے. جناب جابر باہر نکل گئے، لیکن ایک مرتبہ یہ قافلہ چلا اور آنے کے بعد ایک مرتبہ دور سے کچھ بیویوں نے امام حسین کی قبر دیکھی. اللہ اکبر، کیا مصیبت ٹوٹی ہوگی جناب زینب پر. بھائی کی قبر پر 1 سال کے بعد آ رہی ہیں. ایک مرتبہ دور سے قبر کو دیکھا تو اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا. اب بھائی کے قبر سے لپٹ کر گریا، فرمائے اے میرے ماں جایا، ارے دیکھو زینب اجڑ کر آئی ہے، ارے تمہاری امانت، ارے زندان میں چھوڑ کر اے بھائی سوکھا کرتا، ارے جلا ہوا کرتا سکینہ کا ساتھ لائی ہے. اے بھائی اٹھو اور زینب کا سلام قبول کرو اور زینب کی مظلومی کا مشاہدہ کرو. اے میرے بھائی، ارے زندان سے زینب اجڑ کر آئی ہے، زندان سے زینب لٹ کر آئی ہے. اللہ رحمت اللہ علیہ.